جو ہیں ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا بولنا، ہمارا سوچنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا چلنا، ہمارے سوشل ریلیشنز، ہمارے جو بھی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ہر کام جو ہے وہ ظاہری اور باطنی جو ہے وہ 5 حالات سے خالی نہیں، یا وہ فرض اور واجب ہے ہمارے اوپر شرعی اعتبار سے، یا وہ حرام ہے، یا وہ مکروہ کہا جائے گا، یا اسے مستحب یا سنت کہا جاتا ہے، یا پھر اسے مباح کہا جاتا ہے۔ اب ان پانچوں کی ڈیفینیشن کو اگر ہم سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں ہم ڈیلی لائف میں جو زندگی گزارتے ہیں ہم اس میں بڑے محتاط طریقے سے چلیں اور کامیاب لائف اپنی دنیا و آخرت کی بنا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل اب ایسا یہاں پہ ہے۔ جی، تو وہ 5 چیزیں، پہلی چیز ہے واجب یا فریضہ، یعنی یہ وہ کام ہے چاہے وہ عقیدے میں ہے یا عمل میں ہے، اگر اس کو انسان انجام دے گا اور دینا لازمی ہے اور اس پہ باعث اجر و ثواب بھی ہے، اور اگر انجام نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا اور اس پہ خدا کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ واجب یعنی فریضے کو چھوڑنا یہ گناہ شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا خود حرام کام، جو بہت سارے حرام کام ہیں انسان کی ڈیلی لائف میں بھی ہیں، عمومی زندگی میں ہیں، تو عقیدے کے اعتبار سے ہیں، عمل کے اعتبار سے ہیں، تو وہ حرام کام انجام دینے سے بھی انسان گناہگار ہوتا ہے۔ البتہ مستحب کام اگر یا سنت کام کر لے تو اس پہ ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے، لیکن انسان کو فرائض کی ادائیگی حرام کاموں سے بچنے کے ساتھ ساتھ مستحبات پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ واجب فرض کو چھوڑ دے یا حرام کام کرے اور دوسری طرف سنت مستحب کر رہا ہو، تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ لا وسلم۔ قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، کہ ایسے سنت مستحب کام کا کوئی فائدہ نہیں مرتب ہوگا اگر آپ کے فرائض پہ ضرر آ رہا ہے، نقصان آ رہا ہے، فریضے چھوٹ رہے ہیں یا فریضوں میں نقصان آ رہا ہے۔ اور اسی طرح مکروہ کام ہے اس کو نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ کرنے سے نیکیوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ مکروہات بہت سارے ہیں، عبادات میں بھی ہیں، معاملات میں بھی ہیں، جیسے نماز میں انسان اگر وضو کر کے اس کو ٹاول سے صاف کر لیتا ہے تو وہ نیکیوں میں یہ کمی آتی ہے اور یہ مکروہ کام ہے۔ ہاں البتہ سردی ہے، اگر نہیں صاف کرے گا تو سر میں پین شروع ہو جائے گی یا آنکھوں میں پین، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، پھر وہ اس کو اتنا حصہ صاف کر سکتا ہے۔ اسی طرح نماز کی حالت میں ادھر ادھر ہلکا پھلکی نگاہ کرنا، یعنی مکمل تو پھیرے گا چہرہ دائیں بائیں تو وہ تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن نگاہ کو اگر سجدے گاہ پہ نہیں رکھ رہا تو اس طرح بھی اس کی وہ نیکیوں میں کمی ہوگی اور مکروہات میں یہ عمل شمار ہوتا ہے۔ سبحان اسی طرح بالوں سے کھیلنا، انگڑائیاں لینا، تو بہت سارے مکروہات ہیں، ہر عبادت کے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، ہر کام کے مکروہات ہیں۔ تو مکروہ اللہ۔ کام وہ ہے کہ اگر اس کو انسان چھوڑ دے تو اس میں بہتری ہے، ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، کرے گا تو نیکیوں میں کمی ہو جائے گی، لیکن حرام نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ہے نا مباح وہ کام ہے کہ نہ وہ فرض ہے، نہ وہ حرام ہے، نہ وہ مستحب اور سنت ہے، نہ وہ مکروہ ہے، یعنی اس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ تو یہ مباح کام، بہت سارے مباح کام ہیں، مثلا پانی پینا اگر فرض یا سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، یعنی ایک بعض اوقات فرض ہو جاتا ہے پانی پینا کہ اگر نہیں پیئیں گے تو مرضیں لگیں گی۔ بعض اوقات پانی پینا حرام ہے، مثال کے طور پہ غصبی پانی ہے یا اس میں مضر اثرات ہیں صحت کے لیے۔ بعض اوقات وہ پینا مستحب ہے کہ پی لیں تو آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ بعض اوقات مباح ہے، یعنی ان میں سے کوئی اور سچویشن حکم نہیں ہے تو اس کا پینا نہ پینا برابر ہے۔ ہاں قربت اللہ کی نیت سے صحت کی کے لیے پیئیں گے تو وہ مستحب ہو جائے گا، باعث ثواب ہوگا، بسم اللہ سے پڑھ کے پیئیں گے۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا۔ تو حرام ہر وہ کام کہ جس سے شریعت میں منع کیا گیا ہے وہ گناہ ہے، چاہے وہ یعنی آیات میں منع کیا گیا ہے یا روایات اہل بیت علیہ السلام میں منع کیا گیا ہے، وہ گناہ ہے اور وہ گناہ کبیرہ ہے غالباً۔ اور بعض اوقات یہ واجب چھوڑنا جو ہوتا ہے یہ بھی گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے، یہ بھی یعنی اس پہ بھی وہی آثار مرتب ہوتے ہیں کہ جو حرام کام پہ ہوتے ہیں، واجب چھوڑنے پہ بھی اسی طرح انسان عقاب پروردگار کا مستحق بن جاتا ہے۔ جی مصفی صاحب۔ بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے اس کو ایکسپلین کیا، اور تھوڑی سی بات کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔
गुनाह कबीरा और सगीरा में फ़र्क क्या है? नाफ़रमानी तो दोनों जगह परवरदिगार की ही है। एक को कबीरा और एक को सगीरा क्यों रखा गया? जी, असल में जो है ना दोनों गुनाह जो सगीरा कबीरा की बात हो रही है, हकीकत में खुदा की नाफरमानी के एतबार से सारे ही गुनाह कबीरा हैं। लेकिन ये जो डिवीजन बाज़ उलमा ने कबीरा और सगीरा की है, वो इस एतबार से की है कि वो गुनाह जिनके ऊपर आयात में या अहदीस और रिवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम में जहन्नम की वईद सुनाई गई है, उसे गुनाह कबीरा कहा जाता है। और हर वो गुनाह जिस पे जहन्नम की वईद तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो है ना उसको मना किया गया है, हराम करार दिया गया है, गुनाह करार दिया गया है, तो उस पे इंसान जो है वो नेकियों से महरूम होता है, खुदा की रहमत से दूर होता है, लेकिन उस पे जहन्नम का मुस्तहिक नहीं बनता, इसलिए उसको गुनाह सगीरा कहा जाता है। तो लिहाजा इस मकाम पे जो है वो गुनाह ने कबीरा की मिसालें जैसे हर वो बात जैसे कुरान में वैल का लफ्ज आया, तो वैल का माना है हलाकत। वैलुन लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा कि हलाकत है हर चुगलखोरी और इसी तरह गीबत करने वाले के लिए। या वैलुन लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन कि उन नमाजियों के लिए हलाकत है जो नमाज में गफलत करते हैं और दिखावे की नमाज पढ़ते हैं। तो जहां जहां वैल का लफ्ज आया है तो इसका मतलब है उसके लिए जहन्नम है। जी मुसफ़ी साहब। सही। अच्छा, गुनाहों के दुनिया और आखिरत में जो नुकसानात हैं, क्योंकि हम जब बरज़ख की बात करते हैं और चीज़ें देखते हैं तो हमें जो रिवायतों से, अहादीस से मालूम होता है वो ये कि हम जो भी अमल अंजाम दे रहे हैं, उसकी एक बरज़खी शक्ल बन रही है, जो उसको चाहे वो नेकी हो या बदी हो, और वो जिस तरह का गुनाह है, अगर उसका गुनाह कोई किसी हैवान के एक्ट के साथ है, तो उसकी वो हैवानी शक्ल है और उसको हमने फेस करना है। तो इसके दुनिया और आखिरत में नुकसानात किस तरह के, इसमें थोड़ी-सी माहिराना राय आपसे चाहूँगा क्योंकि इसमें। जी, इस पे मुसरी साहब बाकायदा रिवायात भी मौजूद हैं, जैसे आपने भी बड़ा अच्छा इशारा किया। कुरान में है वैज़ल वहूश हुशिरत कि जब वहशी जानवरों को माशूर किया जाएगा, तो इसी आयत के ज़िमन में बाज़ अहादीस हैं कि मेरी उम्मत के 10 गिरोह होंगे, उसमें से 9 जानवरों की शक्ल में माशूर होंगे। जैसे कि आपने कहा कि वो इंसान जो अमाल अंजाम देता है, ज़ाहिरी शक्ल इंसान की है और हकीकत में वो हैवान बनता जा रहा है। जिस जिस तरह के अमाल अंजाम देगा, दुनिया में भी उसकी रूहानियत मस्ख़ हो जाएगी और जी हाँ। आखिरत में वो अपने अमाल की वजह से हैवानी शक्ल में जो है ना वो उसको उठाया जाएगा। जिस किस्म के अमाल होंगे, जिस हैवान जैसे अमाल होंगे, जैसे कि बाज़ रवायात में साबका उम्मतों को जो मस्ख़ किया गया है, जैसे उनके अमाल होते थे, उस एतबार से किसी को बंदर की शक्ल में, किसी को रीछ की शक्ल में, किसी की नौज़ुबिल्लाह कुत्ते की शक्ल में, तो ये मुख्तलिफ जो शक्लें हैं, ये इंसानों की मस्ख़शुदा जो है ना उनके अमाल और उनके अकायद की खराबी की वजह से है। अब यहाँ पे एक और आयत भी है, अच्छा, अल्लाह यहाँ पर सुब्हानहू व अगर एक आदमी वहाँ पर फ़र्ज़ करें, खुदा ना ख़ास्ता मतलब कुत्ते की शक्ल में मैशूर हो गया, तो अब उसके रिश्तेदार, अज़ीज़-ओ-अक़ारिब, उसके जानने वाले उसको कैसे पहचानेंगे? वो तो भई कुत्ता घूम रहा है मतलब, तो वो कैसे जानेंगे कौन है ये? जी, अलबत्ता वो क़ुव्वत नutक़ तो मुमकिन है जो खुद अपना तारुफ करवा दे या उससे जब पूछा जाए तो वो जवाब दे। नहीं तो वो ये तो वहाँ के हालात हैं, वहाँ जाके लोगों को पता तो चल जाएगा शायद जैसे कि बाज़ बंदरों की जैसे शक्ल इंसानों की तरह चूँकि इंसानों से वो हुए हैं, तो हुँ, उस वक़्त चूँकि साइक व शहीद की बात की गई है कुरान में कि एक झाँकने वाला होगा और एक गवाह। तो गवाह ही बता देंगे कि जो फरिश्ते होंगे कि भई इस ये फलाँ इंसान है और इसके फलाँ अमल की वजह से इसकी ये हालत है। जैसे कि एक और मकाम पे है लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा कि उनके दिल है उससे समझ का काम नहीं लेते। लहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा उनकी आँखें हैं उससे बसीरत नहीं लेते, यानी देख के इबरत नहीं लेते। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उनके कान है उससे सुन के इबरत और असर नहीं लेते। उलाइका कल अनआम ये लोग जानवरों जैसे हैं, बल्कि कुरान कह रहा है बल हुम अज़ल बल हम जानवरों अज़ल से भी से बदतर है।
تو یہ قرآن نے ان کو جانور کہا، ادھر بھی جو اس طرح کے لوگ ہیں دیکھ رہے ہیں دنیا میں سب کچھ، پھر بھی اس کو کوئی عبرت نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے آثار ہیں موسیٰ صاحب روایات اچھا، میں۔ جو جناب موسیٰ کے زمانے میں جن لوگوں پر مچھلی کے شکار پہ ممانعت کے اوپر عذاب آیا اور وہ بندر بن گئے تھے، تو وہ بندروں میں مکس ہو گئے، یا وہ مطلب اب تو نہیں پہچان سکتا نا کہ ان بندروں کا جو انسان سے مسخ ہو کر ان کو خدا نے عذاب کیا اور وہ بندروں کی شکل میں چلے گئے، تو وہ کون سے بندر ہیں؟ اب تو سب مکس ہو گئے نا، اب تو نہیں پہچان سکتا اس میں انسان کوئی، کیونکہ دو جی تھیوری ہے نا، ایک ڈارون کی تھیوری ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، یہاں پر بات آتی ہے کہ مسخ کر دیا اور بندروں کی شکل میں، اس کے معنی کہ بندر پہلے تھا، عذاب نازل ہوا کہ ان میں ان کو ڈھکیل دیا جائے، تو ویسے ہی ہو جائے، وہ شامل کر دیں۔ کیا کہیں گے اس پہ تھوڑے سا؟ جی، اس میں البتہ بعض روایات ہیں کہ جو مسخ شدہ مخلوق ہوتی ہے وہ 3 دن کے بعد وہ ہلاک ہو جاتی ہے، یعنی وہ مسخ اچھا ہو بتا، جاتے ہیں ان جانوروں کی شکل میں پھر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو مان یہ بھی لیتے ہیں، ایک تھیوری ہے۔ اب یہاں پہ صحیح موسوی صاحب مزید جو روایات ہیں کہ وہ آثار کیا ہیں گناہوں کے، ان میں سے ایک آثار ہے کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ بعض روایات میں موجود ہے۔ رزق جو ہے وہ مختلف قسم کا رزق ہے، ایمانی رزق ہے، انسان کے امن و امان کا رزق ہے، مال ہے، علم ہے، معرفت و حکمت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ رزق میں کمی آنے کا، جو آج دیکھیں دنیا جتنی ترقی کر رہی ہے پھر بھی رزق کے اعتبار سے لوگ پریشان نظر آتے ہیں، حالانکہ بہت زیادہ دنیا کما رہی ہے اور مال کی فراوانی ہونے کے باوجود مسائل اس وجہ سے بھی ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے رزق جو ہے نا مختلف قسم کا وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روایات میں کہ جب گناہ بڑھتے ہیں تو بیماریاں بڑھتی ہیں۔ تو یہ جو انسان کو فقط گناہوں سے روحانی بیماریاں نہیں لگتی، نئے نئے گناہوں سے جسمانی بیماریاں بھی لگتی ہیں۔ تیسری قسم کی روایات ہیں کہ رزق جب انسان جو ہے نا وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، خصوصاً بدکاری والا کام جو کرے گا تو جوانی میں حادثاتی موت کے خطرات ہوتے ہیں۔ دیکھیں جوانی میں اچانک موت جو لوگوں کو ہوتی ہے اس کا ایک سبب ہے، ضروری نہیں کہ یہی سبب ہے لیکن ایک سبب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر انسان، بعض روایات میں ہے کہ نیکی کرے گا گناہوں کی بجائے تو وہ اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، اور برے کام کرنے سے عمر کم ہو جاتی ہے، رزق کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا برے کام کرنے سے، گناہوں کے انجام دینے سے صرف عمر ہی نہیں کم ہوتی، رزق ہی نہیں کم ہوتا، بلکہ دعائیں جو ہے نا وہ قبول ہونے میں مانے ہیں گناہ۔ بعض اوقات خدا بندے کی دعا قبول کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ایسے کچھ گناہ کر دیتا ہے کہ خدا یا اس کی دعا کو رد کر دیتا ہے یا پھر اس کی دعا کی استجابت میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں موسوی صاحب جن کے آثار جو ہے نا دنیا میں بھی ظاہر ہو رہے ہیں، اور آخرت میں بھی طبعاً ان گناہوں کے آثار ظاہر ہوں گے۔ اور صحیح انہی آثار میں انسان کی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے روحانیت ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک ہے جسمانی موت، دوسری ہے روحانی موت۔ روحانی موت جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے جسمانی موت سے۔ جسمانی موت سے انسان زیادہ زیادہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن جس کی روح ہی مر جائے تو وہ دنیا آخرت اس کی دونوں تباہ ہو جاتی ہے، جیسے کہ روایات میں ہے العالم حی و ان کان میتن، عالم جو بعمل ہوتا ہے وہ زندہ ہے اگرچہ وہ دنیا سے چلا ہی کیوں نہ جائے، والجاہل میتن و ان کان حیا، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جاہل جو انسان ہے دین سے، خدا سے، اپنی معرفت، اپنے احکام سے، عمل پیرا ہونے سے، جو جاہل ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد سے، تو وہ شخص جو ہے نا اگرچہ چلتا پھرتا ہے لیکن وہ حقیقت میں خدا کی بارگاہ میں مردہ ہے۔ تو دل کے اوپر جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ لوگ باڈی کی اس بقا کے لیے کتنی سٹرگل، کتنی ریسرچ، کتنا کچھ کر رہے ہیں 4 دن کی زندگی کے لیے، اور جتنا ریسرچ زیادہ آ رہی ہے میڈیکل، اتنی مرضیں بڑھتی جا رہی ہیں، اتنی زندگیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، اور روحانی صحت جس سے انسان کی دنیا و آخرت دونوں کامیاب ہے اور معاشرہ ایک کامیاب معاشرہ، اس کے اوپر فوکس آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے کہ روحانی بیماریاں ہیں کیا، ان کا علاج کیا ہے۔ اور خدا نے قرآن میں جو ہے وہ بالکل، میں نے پہلے سرنامہ کلام میں یہی آیت پڑھی تھی، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم،
کہ مال اور بیٹے کے لیے انسان زندگی اپنی دنیا و آخرت تباہ کر دیتا ہے، مال کے لیے اور بیٹوں کے لیے۔ لیکن خدا کہہ رہے اگر سلیم دل کے ساتھ، یعنی بالکل کلیئر ہو، گناہوں سے پاک دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آؤ گے تو تبھی تمہیں فائدہ ہوگا، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ جی مصفی صاحب، یہ تو موضوع بہت، اس نقطے پہ بہت لمبی گفتگو علماء نے لکھی ہے۔ جی صحیح۔ اچھا، گناہوں میں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں اس میں ہفتے اعمال ہو جاتا ہے، ہفتے اعمال، تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر جی، اس پہ کیا میں کہیں گے؟ اس حوالے جی اس حوالے سے موسی صاحب قرآن کی آیتیں بھی ہیں، روایات بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو جیسے کہ مشہور معروف آیت ہے، ولا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے ایمان والو، نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ بلند آوازوں سے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال حبط یعنی ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب ہے کچھ ایسے اعمال ہیں جو انسان انجام دے تو جس سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایک یہی بات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسان جو اپنی آواز کو بلند کرے، بلکہ ولا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اپنے آپ کو اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھاؤ۔ اس میں بھی یہی ہے کہ اگر بعض دوسری آیات میں بھی ہے کہ جو اللہ اور رسول اختیار کر لیں پھر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے دین کے مقابلے میں دین بنانا، نئی شریعت بنانا، بدعتیں ایجاد کرنا، یہ بھی انسان کے عقیدے اور عمل دونوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور انسان اسی طرح جو ہے شرک اور شرک کے ساتھ اعمال کو انجام دینا، مثلا اللہ قرآن خود کہہ رہا ہے لا یؤمن باللہ اکثرهم الا وهم مشرکون، کہ اکثر لوگ ایمان بھی رکھتے ہیں اور ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو شرک جو انسان کے عقیدے عمل دونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چیز جس بندے کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو اس کے میننگز یہ ہیں کہ شرک کے ساتھ ریاکاری ایک شرک ہے، جیسے کہ مولا علی فرماتے ہیں اقل الریا شرک، کہ تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے۔ تو جب اکثر لوگ دنیا میں آپ دیکھیں موسی صاحب، وہ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس میں دکھاوے کا پہلو لے کے، خصوصاً میڈیا کے دور میں، تو یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ اور یہ دکھاوا جو ہے یہ دبیب نملہ کے بعض روایات میں چونٹی کی چال کی مانند جو ہے نا، فی لیلت ظلمہ تحت الصخرہ روایت میں ہے کہ پتھر کے نیچے اندھیری رات میں چونٹی کی چال کا کس کو پتہ چلے گا، اسی طرح دکھاوا۔ حدیث قدسی، حدیث قدسی ہے نا یہ، حدیث قدسی میں اس جی چیز جی کا ذکر بالکل۔ ہے۔ ہاں، جی تو یہاں پہ مصری صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو مشکل ترین مرحلہ ہے، اور روایات بھی بتا رہی ہیں کہ یہ دکھاوا جو ہے یہ شرک ہے۔ اسی طرح اخلاص اگر نہیں ہوگا، اور روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ سارے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں مگر یہ کہ وہ عالم ہوں، اور عالم ہلاک ہونے والے ہیں مگر یہ کہ وہ عمل کرنے والے ہوں، عمل کرنے والے ہلاک ہونے والے ہیں مگر یہ کہ وہ مخلص ہوں، اور مخلص لوگ جو ہیں وہ بھی علی خطر ہیں، کہ ان کو بھی ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ تو یہ اعمال حبط ضائع ہونے کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں اگر کتاب بھی لکھی جائے تو شاید یہ موضوع کا حق اس کا حق ادا نہ کیا جائے۔ تو جیسے میں نے کہا نیک عمل کریں، ساتھ شرک و ریا دکھاوا اخلاص نہیں ہے۔ اسی طرح نفاق جو ہے یہ خدا نہ خواستہ پہلے مومن تھا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا، جیسے بعض قرآن کی آیتوں میں بھی ہے من یرتد منکم عن دینہ، تو جو بندہ بھی اپنے دین سے تم میں سے مرتد ہو جائے گا فیموت وہو کافرن، اور یعنی وہ کافر حالت میں مرے گا، تو ہاں، اس کے اعمال حبط اور ضائع ہو جائیں گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اسی طرح نفاق پہلے مومن تھا پھر منافقت آ گئی، تو یہ منافقت بھی اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، لیکن جب غدیر پہ اعلان ولایت و امامت ہوا اس کو ٹھکرا دیا، دل سے قبول نہیں کیا، تو یہ منافقت ہے۔ تو نہیں وہ لا تو یا بیڑا الہ غرق لا، ہی ہو گیا، وہ تو بیڑا غرق ہو گیا، اس نے تو بالکل نکل گیا دین سے۔ ایسے بعض لوگ ہیں اقرار ولایت بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ نماز بھی کر رہے ہیں، زیارات بھی کر رہے ہیں، مگر بولنے میں دیانتداری نہیں ہے، پالیٹکس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوٹتے ہیں، کھسوٹتے ہیں، دوسرے کے مال پہ نگاہ ہے، اذیت دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ کیا ان کے بھی ہفتے اعمال ہیں؟ جی
جی موسی صاحب بڑی اچھی بات کی. منافق کی علامات ایک حدیث میں بیان کی گئی ہیں کہ اذا حدث قذبا، کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اذا اؤتمن خان، اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لوگوں کے مال ہڑپ کر رہے ہیں اور اسی طرح. تو یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے. مومن کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا ہے، آخری نبی کو نبی مان لیا، 12 اماموں کو امام مان لیا، قیامت پہ عقیدہ ہے، تو اب جیسے وہ کہیں گے ویسے کرنا ہے اعمال کو، ظاہراً بھی باطناً بھی. ظاہراً مومن بنا پھرتا ہو اور باطن میں اعمال ایسے ہوں جو ہے نا وہ کافروں مشرکوں منافقوں والے اعمال ہوں، تو پھر ایسے بندے کا ایمان جو ہے وہ فقط زبانی ہے. اور جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، ناس ابھی تو دنیا، کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کے پجاری ہیں، دنیا کی پوجا کرنے والے ہیں، اور وہ ان کا دین جو ہے ان کی معیشت کے ارد گرد گھومتا ہے. وَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَانُهُمْ، کہ جب ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو وہ دیندار لوگ بہت کم رہ جاتے ہیں. تو یہاں پہ مختصر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے اعمال ہیں موسی صاحب جو اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. ان میں سے حسد کے بارے میں روایات ہے، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. غیبت کے بارے میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی غیبت جو ہے یہ انسان کی نیکیاں بھی ضائع کرتی ہے، اور دوسرے جس کی غیبت کی گئی اگر مومن ہے اور اس کا دفاع نہ کیا گیا، سننے والا بھی شریک ہوتا ہے اس گناہ میں، تو اس غیبت کی وجہ سے انسان کی نیکیاں اس کے پلڑے میں چلی جائیں گی، اور اس کے اگر برائیاں ادھر ابھی بھی مسئلہ ختم نہیں ہو تو اس کی برائیاں اس کے پلڑے میں آ جائیں گی، تو بہت سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ہبط ہو جائیں گے بہت سارے اعمال کی وجہ سے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں تفصیلی ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے، ابھی اجمالی طور پہ یہ اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں. جی موسوی صحیح. صاحب. اچھا، روحانی سفر کا گناہوں سے کیا تعلق ہے؟ مطلب بہت سارے آپ نے ربط اعمال کیے، ان چیزوں کو آپ نے ذکر کیا، تو تھوڑا سا اس پر کوئی ایسا زاویہ جو ہماری گفتگو میں رہ گیا ہو، روحانی سفر میں وہ خلل ڈال رہا ہے گناہ، اور اس کی صورت و شکل و ماہیت و حیت کیا ہوگی، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال. موسوی صاحب یہاں پہ جو ہے نا ایک سفر ظاہری سفر ہے، جسمانی سفر ہے، اور ایک روح صحیح. کا سفر ہے جو جاری و ساری ہے. جب سے انسان کی خلقت ہوئی ہے تو اس کے بعد اس کا وہ سفر جاری ہے، لیکن روح کا سفر جو ہے وہ باڈی سے ریلیٹڈ ہے. جیسے مثلا انجن جو ہے وہ سفر تو کرتا ہے گاڑی کا، لیکن ساتھ اس کو ٹائر چاہیے، سٹیئرنگ چاہیے، ڈرائیور چاہیے، تو وہ ساری چیزوں کے ساتھ مل کے سفر کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک انجن اکیلا سفر نہیں کرتا. اسی طرح جو ہے انسان کی روح وہ روحانی سفر میں جاری و ساری ہے. اب اس وہ روح یا عقل یا دل جو بھی آپ کہہ لیں، اس کو مختلف نام ہے، مختلف یہ چیزیں بعض جہتوں سے ہیں، لیکن جب وہ عقل یا روح یا دل سفر کر رہے ہیں تو اس وقت اس کو آنکھ کی مدد سے وہ سفر کر رہا ہے، کان کی مدد سے، زبان کی مدد سے، پاؤں اور ہاتھ، تمام اعضاء و جوارے اور تمام جو انسان کو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، چاہے وہ مال ہے، وہ شہرت ہے، وہ کرسی ہے، وہ پاور ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو یہ ساری چیزیں جو انسان کو ملی ہیں، اگر اس کو صحیح پوزیٹیو یوز کیا ہے، عقل اور شریعت کی روشنی میں یوز کیا ہے، تو یہ روحانی سفر بڑا با کمال ہے، اور یہ سفر جاری و ساری رہے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا، یہاں تک کہ یہ روحانی سفر جو ہے اس کمال تک، روحانی قرب میں اس کمال تک جو ہے رسول اللہ پہنچے کہ جسمانی ان کو اپنا معراج بھی ہوئی، لیکن مقصد میرا کہ روحانی جو کمال ہے وہ اس حد تک روحانی قرب خدا تک پہنچے. کانا قاب قوسین او ادنا، کہ وہ کعبہ کوسین اور ادنا کے قرب، جو سب سے قرب ترین یعنی مرحلہ، قریب ترین مرحلہ اور قریب ترین منزل ہو سکتی تھی خدا کے قرب کی، اس تک رسول خدا پہنچے. اور اس لیے الصلاۃ معراج المومن کہا گیا. تو مومن کی معراج روحانی جو ہے وہ نماز میں ہے. نماز میں خدا سے انسان باتیں کر رہا ہے، خدا کی طرف متوجہ ہے، دنیا سے غافل ہے. تو تمام وہ اعمال جو انسان اخلاص سے قرب خدا کے لیے، رضائے خدا کے لیے انجام دے رہا ہے، معرفت کے ساتھ انجام دے رہا ہے، وہ اس کی روحانیت کے سفر کو تیزی سے اور بلندیوں کی طرف لے جا رہے ہیں. لیکن وہ تمام حرام کام اور وہ تمام واجبات کو چھوڑنا ایک ایک لحظہ جو ہے وہ انسان کی روح کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. جیسے ایک اچھا یعنی موٹر وے ٹائپ روڈ پہ انسان کی اچھی گاڑی جا رہی ہے،
اور اگر اس میں بار بار بریکیں لگ رہی ہیں تو منزل سے انسان وہ سلو سپیڈ کے ساتھ قریب ہوگا، اس منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر راستے میں رکاوٹیں نہیں ہیں اور روڈ اچھا بنا ہوا ہے، گاڑی اچھی ہے، تو وہ تیزی سے اپنی منزل کے قریب پہنچے گا۔ اسی طرح یہ گناہ جو ہے یہ انسان کے روحانی سفر کو یا سلو کر دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں، بعض اوقات ریورس گیئر لگ جاتا ہے یہاں پہ آ کے جب اللہ گناہوں کی کثرت ہو جائے۔ بعض روایات میں موسوی صاحب ہے کہ جب ایک گناہ کو انسان کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور جتنے گناہ کرتا چلا جاتا ہے وہ سیاہ دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر نہ کوئی نصیحت اس پہ عمل یعنی اثر انداز ہوتی ہے، نہ کوئی نیکی کی بات اسے اچھی لگتی ہے، بلکہ برائیاں اسے اچھائیاں لگتی ہیں اور اچھائیاں برائیاں لگتی ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا تھا کربلا میں، اس میں آپ نے یزیدیوں سے فرمایا تھا کہ میری نصیحت تمہارے اوپر اثر انداز کیوں نہیں ہو رہی؟ فرمایا مولعت بطونکم بالحرام واستحوذ علیکم الشیطان، کہ تمہارے پیٹ کے اندر چونکہ حرام جا چکا ہے اور شیطان نے تمہارے اوپر غلبہ کر لیا، اسی وجہ سے میری نصیحت تمہارے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی۔ تو یہ ہے موسوی صاحب مختصر سا بیان، اس حوالے سے اس میں بڑی تفصیلی بات ہو سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں اس پروگرام میں اتنا ہی آج کافی ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ اچھا، بڑے گناہ پر ہم نے پہلے بات کی تو اس میں ہم نے گفتگو کی قبلہ ہفتے اعمال کے اوپر۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ بعض گناہ اعمال تو اعمال ایمان کو ہی سلب کر لیتے ہیں۔ اب ایمان ہی ختم ہو گیا تو خاتمہ بالخیر تو ہونے سے رہا۔ تو اعمال کا یہ ہے کہ ہفت ہو گئے تو بہرحال سال ثواب چلا جائے گا، کچھ اور ذریعے ہیں، ہو سکتا ہے آخر وقت میں توبہ کر لے، کچھ میں مطلب ایمان پہ رہے گا تو کچھ نہ کچھ اس کے بچنے کا سامان رہے گا۔ مگر یہاں پر بات ہو رہی ہے اگر بعض گناہ ایسے ہیں جو ایمان کو ہی سلب کر لیتے ہیں۔ اب ایمان ہی چلا گیا، اس نے جب اس دنیا سے جانا ہے تو جو ہے وہ خاتمہ بالخیر تو ہے نہیں۔ اب وہ کس مذہب پہ مرتا ہے، کس طرح سے روز محشر اٹھتا ہے، یہ معاملات بڑے خطرناک ہیں۔ اس پر روشنی ڈال دیں، وہ کیسے گناہ ہے؟ جی بہت اچھا، آپ نے اس حوالے سے تھوڑی ڈیٹیل کی طرف اشارہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے اعمال ہیں جیسے زکوٰۃ جس بندے پہ واجب ہو جائے اور نہ دے تو اس کے بارے میں روایات ہیں کہ اس کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوگا۔ وہ الفاظ نہیں، میں نہیں بولتا کسی وجہ سے، لیکن وہ جا کے دیکھیں کہ الفاظ کیا ہے۔ اسی طرح بعض حدیث میں کہ جو مولا علی کو اذیت دے گا اس کا بھی خاتمہ بالایمان نہیں ہوگا۔ مولا علی سے بغض رکھنے والا منافق مرے گا، خاتمہ بالایمان نہیں ہوگا۔ اسی طرح اہل بیت سے بغض رکھنے والا۔ اسی طرح موسوی صاحب یہاں پہ حج کے بارے میں ہے، جس پہ حج واجب ہو جائے اور پھر وہ انسان حج نہ کرے تو اس کا بھی خاتمہ بر ایمان نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض روایات میں ہے، روایات تو بہت ساری ہیں اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے بھی، اور روایات یعنی جو اہل بیت میں سے کسی ایک امام کی بھی امامت کا منکر ہے اس کا بھی خاتمہ بالایمان نہیں ہوگا، یعنی دوسرے معنوں میں وہ نفاق پہ مرے گا۔ اور قرآن میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے گہرے ترین درجے میں ہیں۔ اسی طرح موسی صاحب بعض اوقات بندہ مومن ہے لیکن اس نے بعد میں زندگی میں شرک کیا ہے، تو شرک جو ہے وہ انسان کے ایمان کو چھین لیتا ہے اور اس کا خاتمہ بالایمان نہیں ہوتا۔ لوگ فقط سمجھتے ہیں شرک فی ذات، کہ خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ماننا۔ فقط شرک فی ذات نہیں ہے بلکہ شرک فی صفات بھی ہے، شرک فی الافعال بھی ہے، شرک فی تشریح بھی ہے، شرک فی طاعت بھی ہے۔ شرک کی بہت ساری قسمیں، ان میں اس خطرناک ترین مرحلے میں جو اکثر لوگ مبتلا ہیں وہ طاعت میں شرک ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے دل کی خواہشوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اللہ کو زبانی مانتا ہے، رسول اللہ کو زبانی طور پہ مانتا ہے، قیامت پہ زبانی اقرار ہے، عملی زندگی میں وہ جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھتا، وہ نفس امارہ اور شیطان کا بندہ بن کے بیٹھا ہوا۔ یہی بات قرآن نے کہی ہے، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو خواہشات دل کی پوجا میں لگا رہا ہے؟ یعنی وہ خواہشات جو شریعت اور عقل کی روشنی میں، اس میں تو کوئی حرج نہیں، وہ تو بندگی ہے، وہ عبودیت ہے، لیکن وہ خواہشات جو عقل اور شریعت سے ہٹ کر ہیں، ایسی خواہشات کی پوجا میں جو شخص لگا ہوا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کی بندگی نہیں کر رہا، اس نے اور خدا بنائے، اس کا ایک خدا نہیں ہے، جتنی خواہشیں ہیں اتنے اس کے معبود ہیں، وہ ان معبودوں کی پوجا کر رہا ہے۔ کوئی کرسی پرستی میں پڑا ہوا ہے، کوئی دولت پرستی میں ہے،
کوئی شہرت پرستی میں ہے، کوئی شہوت پرستی میں ہے، کوئی مال کی محبت میں آگے گیا ہوا ہے کہ سارے کے اقدار اور ویلیوز کو بھول گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ مختلف قسم کے بت ہیں، کوئی خوف کے بت کو پوج رہا ہے، یعنی اتنے بت ہیں انسان کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان بتوں سے جب تک نہیں نکلے گا حقیقی معاہد، حقیقی بندگی کی طرف نہیں آ سکتا۔ لہٰذا موسوی صاحب یہاں پہ اسی نقطے پہ یہ بہت مہم ترین مسئلہ ہے، جیسی 24 گھنٹے جو عقل مند انسان ہے جب وہ ایک تیز رفتار گاڑی ایسے ٹریک پہ چلا رہا ہے جہاں اتنا رش ہے کہ کئی ایک لحظہ کی غفلت جو ہے وہ انسان کی مال اور اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں اور اس کے خاندان کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص جو اپنے عقیدے اور عمل صالح سے غافل ہے، کوئی ایک لحظہ بعض اوقات شیطان اسے جہنم کی گہری وادیوں میں اس کے عقیدے کو بھی تباہ کر دے گا، عمل کو بھی تباہ کر دے گا۔ لہٰذا شیطان جو انسان کا عدو مبین، جیسے کہ قرآن نے کہا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اسے دشمن قرار دو۔ مشکل یہ ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کو دشمن قرار نہیں دیا۔ کاش لوگ یہ سمجھ جائیں کہ جیسے جسمانی صحت کے لیے فلاں فلاں چیز ڈینجرس ہے، اس سے ضرر ہوتا ہے، اسی طرح روحانی اور عقیدے کی صحت کے لیے کیا کیا چیزیں نقصان دہ ہیں۔ کون ہمارا دشمن ہے؟ دوستوں، مومنوں کو، بھائیوں کو ہم دشمن سمجھتے ہیں، اور جو ہمارا حقیقی دشمن ہے شیطان اور نفس ہمارا بسو، اس کو ہم دوست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اور شیطان اتنا معرفت والا، علم والا، یعنی اس کے پاس گمراہی کا علم بھی ہے، ہدایت کا علم بھی ہے، اس لیے تو وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اسے پتہ ہے کون سی چیز گمراہ کرنے والی، کون سی چیز ہدایت دینے والی ہے۔ لہٰذا اس کے پاس علم ہے، لہٰذا وہ انسان کے، ابن آدم کے خون میں ایسے چلتا ہے جیسے خون نالیوں میں چلتا ہے، رگوں میں چلتا ہے، ایسے شیطان دوڑتا ہے انسان کے اندر، اور اس کا ایک لشکر ہے جنوں انسانوں میں سے جو وسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ہر وقت ڈالتا ہے، جنوں میں انسانوں میں۔ شیاطین کی دو قسمیں ہیں، کچھ انسانوں میں سے ہیں، کچھ جنوں میں سے ہیں۔ تو یہ شیاطین 24 گھنٹے اپنا کام کریں، جیسے الیکٹریسٹی وہ اپنا کام کر رہی ہے، وہ تو ایک لحظہ بھی مثلا وہ اس سے جدا نہیں ہو رہی جو اس کے ذمہ ڈیوٹی، اسی طرح شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ لیکن انسان اپنے دشمن سے جو ہی غافل ہوگا، دشمن اسے گہری جو ہے نا کھائیوں میں دھکیل دے گا، عقیدے کے اعتبار سے اس کا ایمان سلب کر لے گا، بلکہ اس کا آخری دم تک۔ وہ صاحب اس سوال کے جواب میں آخری بات کر رہا ہوں، باتیں بہت لمبی ہیں، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب انسان پورے اسلام میں داخل ہوتا ہے پھر شیطان سے بچ سکتا ہے، ورنہ بچ سکتا شیطان کے ہتھ کنڈوں میں، چالوں میں آتا رہے گا، اور اللہ نے کہا ہے شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہے۔ آخری وقت تک وہ زور لگاتا ہے، وہ دیکھتا ہے جس بندے کا ایمان ضعیف ہے، دلیل سے نہیں ہے، اور ایمان کی مضبوطی عمل صالح سے پتہ چلتی ہے، جتنا عمل صالح ہوگا اتنا ایمان مضبوط ہے، جتنا لوگ عمل سے بھاگتے ہیں، عمل صالح سے دور ہیں، اتنا ان کا ایمان ضعیف ہے۔ جس کا جتنا ایمان ضعیف ہوگا، آخری وقت میں شیطان کے لیے آسان ہو جائے گا اس بندے کو گمراہ کرنا، اور بڑی آسانی سے اسے گمراہ کر دے گا، اور اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے علماء نے کہا ہے، جیسے شیخ عباس قمی نے منازل الاخرہ اور کتابوں میں علماء نے لکھا کہ اپنے ایمان کو دلیل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں امانت رکھ دو، تاکہ وہ اس وقت میں، آخری وقت میں، وہ ایمان خدا دے دلیل کے ساتھ۔ اسی طرح تسبیح جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ ہر نماز کے بعد خلوص نیت سے، خضوع خشوع سے، یہ انسان کا ایمان جو ہے نا وہ خاتمے پہ ہوتا ہے۔ تو آخری وقت میں شیطان زور لگاتا ہے کہ یہ بندہ موت سے ڈرتا ہے، یہ مال سے محبت رکھتا ہے، اولاد سے محبت رکھتا ہے، اس کو کہو کہ میں تمہیں موت سے بچاتا ہوں، یا تمہاری اولاد کو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تم انکار کر دو توحید کا، رسالت کا، امامت کا، تو وہ کمزور ایمان بندہ آخری وقت میں انکار کر دیتا ہے۔ یہ قرآن میں بھی باقاعدہ واقعہ ہے کہ شیطان اسے کہتا ہے کافر ہو جا، جب وہ کفر کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تو اس سے بری ہوں، وہ خود شیطان ہی اس سے بری ہو جاتا ہے، اور اس کا خاتمہ بر کفر یا ایمان سے دور خاتمہ کرواتا ہے، خاتمہ بر ایمان نہیں ہونے دیتا۔ لہذا دنیا میں انسان اپنا ایمان مضبوط کر لے دلیل سے اور عمل صالح سے، اپنے ایمان کو مضبوط بنائے، ورنہ ایمان کمزور رہے گا۔ عمل صالح کاشف ہے، وہ لیبارٹری کا ٹیسٹ ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے ایمان کا لیول کتنا ہے، اس کے عمل صالح سے پتہ چلے گا۔ جی موسوی صاحب۔ شفات کی شرائط، شفات ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ بس کچھ بھی کر کے چلے جاؤ،
شفاعت اہل بیت مل جائے گی، اور جو ہے وہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شفاعت کی شرائط کیا ہے شفاعت؟ بہت مہم مسئلہ ہے، معاشرے میں ایک بہت بڑی گمراہی موجود ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بس ہم اہل بیت کو زبانی مان لیں اتنا کافی ہے۔ خود 8ویں امام کا فرمان ہے کہ ہماری امامت و ولایت کے عقیدے کے بغیر اعمال فائدہ نہیں دیں گے، اور ہمارے اعمال، ہماری محبت اور ولایت اور امامت کے عقیدے کے بھروسے پہ عمل نہ کرنا، یہ بھی ہماری ولایت بھی فائدہ نہیں دے گی۔ تو دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہے، مربوط ہے۔ اگر کوئی شخص فقط ان کو کہے کہ ہم مانتے ہیں اور ان کی اطاعت نہ کرے، تو ایسے لوگوں کے عقیدہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ جو ہے اپنے شفاعت کی بات کی، قرآن میں بہت ساری شفاعت کی آیتیں ہیں، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، کہ وہی لوگ شفاعت کریں گے جن سے خدا راضی ہوگا۔ اب انبیاء ہے، ائمہ ہے، یا مومنین کی شفاعت ہوگی، قرآن شفاعت کرے گا، اسی طرح اور مومن شفاعت کریں گے۔ تو یہ روایات ساری چیزیں بتاتی ہیں، جتنی کسی کی وسعت ہوگی، علم اس کی، معرفت کی، اس کے عمل صالح کی، اتنا اس کی شفاعت کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یعنی شفاعت وہ سفارش ہے جو گناہ گاروں کی جائے گی، اور اس کی وجہ سے خدا انہیں، دوسرے گناہ گاروں کو نیک لوگوں کی وجہ سے جنت میں بھیج دے گا۔ لیکن اس کی شرائط ہے جو آپ نے سوال کیا۔ چھٹے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، کہ جو نماز کو حقیر اور کم تر سمجھتا ہے اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی۔ یہ آپ نے آخری وصیت کی تھی، حالانکہ وہ سارے نمازی تھے، آپ کی کنیزیں، غلام، خانوادے کے لوگ، ان کو آپ نے جمع کیا، اور یہ آخری وصیت نماز پڑھنے والوں کو امام کر رہے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، اگر اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں ہمارے شیعوں میں سے ہے، اور اگر ٹال مٹول کرتا ہے، سارے کاموں کو نماز پہ ترجیح دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے نماز کی کوئی امپارٹنس، اہمیت نہیں ہے، نماز کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو یہ ایک چیز جو میں نے آپ کو بتائی یہاں پہ، ایک تو یہ ہے کہ عقیدہ صحیح ہو اور ساتھ عمل صالح بھی ہو، پھر شفاعت ملے گی۔ اور پھر کوئی اور اسی طرح نماز کو حقیر نہ سمجھے، اور اسی طرح شراب پینے والے کے بارے میں اسے میری شفاعت نہیں ملے گی، بعض روایات میں ہے۔ اور ظلم کرنے والے کو حقوق العباد کے حوالے سے شفاعت نہیں ہے، مصری صاحب، حقوق اللہ کے حوالے سے اہل بیت شفاعت کر دیں گے، لیکن حقوق العباد جو ہیں جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، کسی کا مال غصب کیا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کی اچھا، انسلٹ کی ہے، اب کسی یہاں کو پر ریپ تھوڑا سا کیا اور کھولیں، اس کو اور کھولیں، کیونکہ یہاں پر بڑی کنفیوژن میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض مسئلہ یہ ہے کہ حقوق العباد میں کوئی صاحب آ گیا ہے کہ جی کسی کے ساتھ، کسی انسان سے زیادتی ہو گئی، اور انسان ظاہری بات ہے معصوم نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے یہ۔ اب اس میں سامنے والے کا ضرب دیکھا جائے گا کہ بھئی اب اس کو جا کے بتایا جائے کہ جی آپ کی ہم نے فلاں وقت میں جی وہ غیبت کی تھی، یا جی برا بھلا کہا تھا، نا سزا کہا تھا، گالیاں دی تھی، فرض نہیں، مطلب جیسا بھی انسان، جیسا بھی اس کا معیار گفتگو کا وہ کہے، یا پھر آپ کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا، یا اس کو خود معلوم ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے کم ظرف ہوتے ہیں کہ اگر ان کو نہیں معلوم ہے تو ان کے شر سے پھر بھی انسان محفوظ ہے۔ اب جا کے کہہ دیا کہ جی معافی مانگنے گئے تھے کہ آپ کو یہ کہا تھا، یوں کہا تھا، معلوم ہوا کہ وہ اور ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گیا، اب کیا کریں؟ اب فکر ہے حقوق العباد کی، اس سے جان بھی چھڑائی جائے، مگر کہیں گے تو وہ سامنے والا کم ظرف ہے، وہ شدید ہاں جی، نقصان پہ آمادہ ہو جائے گا، کیا کریں؟ اس کے لیے بہت اچھا۔ جو رد مظالم سے کچھ کیا جائے، یا کوئی اور بھی ذریعہ ہے؟ اب بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے۔ یہاں پہ مصری صاحب دو سچویشن ہے، بہتر یہ ہے کہ اجمالی طور پہ بیان کیا جائے کہ ہم یعنی غیر معصوم لوگ ہیں، آپ کے حق کے حوالے سے میری طرف سے جو بھی کوتاہیاں آپ کے حق میں ہوئی ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں، اور آئندہ بھرپور کوشش میں رہیں گے تاکہ ایک دوسرے کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، اجمالی طور پہ ذکر کر دے اور تفصیل نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، اس سے بھی فتنہ کھڑا ہوتا ہے، اس سے بھی اور خرابیاں بڑھتی ہیں، تو پھر اس کا حل علماء اور روایات میں یہی دیا گیا ہے کہ اس مومن کے لیے استغفار کرے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ہمیشہ کرتا رہے جب بھی یاد آئے، اور خصوصی کوئی اعمال اس کے لیے انجام دے، جیسے زیارت ہے، یا کوئی نماز ہدیہ کرے، یا کوئی صدقہ اس کی طرف سے دے، یعنی روز قیامت تاکہ لین دین ہو جائے۔ اور وہی رد مظالم کی جو آپ بات اچھا، کر رہے یہاں ایک تھے کہ سوال اور، ایک سوال اور، اب ایک تو ہے فردن فردن کرے آدمی، بعض دفعہ ایسا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بھول بھی گیا ہے وہ، جیسے بعض دفعہ زندگی میں کسی کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، زندگی چینج ہوتی ہے، پلیس چینج ہوتا ہے،
ملک چینج ہوتا ہے، بزنس چینج ہوتا ہے، نوکریاں چینج ہوتی ہیں، لوگ چینج ہو جاتے ہیں، پورے پورے مطلب زندگی ایک نئے موڑ پہ چلی جاتی ہے۔ ان بعض لوگوں کو بھول بھی گیا انسان، بعض اس میں سے انتقال بھی کر گئے، اور اس کو اب یاد بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے کیا کہا تھا۔ اس کے لیے اجتماعی طور پر کیا کر سکے، جی وہ بہت جاننا اچھا ضروری ہے۔ کوشچن مفتی صاحب، آپ کے کوشچن کو مزید ایکسپینڈ کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ بعض اوقات ایک بندے نے پورے ملک کے لوگوں پہ، پورے قبیلے کے لوگوں پہ ایک بہتان لگا دی ہے، یا مثلا غیبت کر دی ہے، یا کچھ بھی ان کے بارے میں کہہ دیا ہے، تو اب پورے قبیلے یا پورے ملک کے ایک ایک بندے سے تو نہیں جا کے وہ معافی یا ان سے عذر خواہی کر سکتا۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمیشہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سب مومنوں کے لیے، مومنات کے لیے استغفار کرتا رہے، ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا رہے۔ ایک تو یہ حل ہے کہ جب آپ ان کے لیے، کوئی بھی بندہ دوسروں کے لیے استغفار کرے گا تو وہ اس کا وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا چلا جائے گا۔ دوسرا، رد مظالم، اگر کوئی حقوق ان کے پامال کیے ہیں، کچھ پیسہ دینا تھا بھول گیا، پتہ نہیں قرض لیا تھا، تو وہ تخمیناً اندازہ لگائے اور کسی محتاج کو ان کے ثواب کی نیت سے دے دے، رد مظالم کے اعتبار سے یہ بھی ہے۔ تو اسی طرح ہر معاملے میں جو ہے نا، وہ اجتماعی طور پہ دعا کرتا رہے۔ مشترکہ اعمال ہوتے ہیں، جیسے زیارت سب مومنین مومنات کی طرف سے کی جا رہی ہے، یا مجلس کا ثواب سب مومنین مومنات کو دیا جا رہا ہے، اسی طرح اور جو نیک اعمال انسان کرے مستحب خصوصاً، اس میں سارے مومنین مومنات کو شریک کرے، تاکہ ان کو جو ثواب ملے گا اور ان کی جو حق تلفی ہوئی ہے، جو ان کا ہماری گردن پہ حق ہے، وہ اس کا کچھ ازالہ ہو جائے گا، دنیا میں یا آخرت میں ہو جائے گا، لے دے کے انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا، گناہوں کے ارتکاب کے ساتھ گناہ بھی چل رہے ہیں، اپنے آپ کو شیعہ بھی کہلوایا جا رہا ہے، اور شیعہ بھی علی بن ابی طالب علیہ السلام کا شیعہ، اور دیدہ دلیری سے کہہ رہے ہیں، امیر المومنین کی سیرت بھی نہیں پڑھتے، امیر المومنین کے اس معاملے میں جو سخت ترین سٹینڈ زندگی بھر امیر المومنین نے لیا، اس معاملے میں کہیں رعایت نہیں دی، وہ بھی سب نظروں کے سامنے ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مولا امیر المومنین کی شیعہ ہیں ہم، اور گناہوں سے ہاتھ نہیں کھینچ رہے، زبان سے بھی گناہ، ہاتھوں سے بھی گناہ، سوچ و فکر سے بھی گناہ لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے یہ ایسے لوگوں کا کیا انجام ہے؟ اس حوالے سے موسی صاحب، اگر ہم لفظی معنی دیکھیں شیعہ کا، شیعہ من شایع علی، علی کا شیعہ وہ یا ہے جو علی، علی کی پیروکاری کرے، علی کی اطاعت یا کرے۔ علی، یا علی۔ ہاں، اس کا عقیدہ بھی توحید کے اعتبار سے، رسالت، قیامت و امامت، ہر اعتبار سے عقیدہ بھی ویسا ہو جیسے علی چاہتے ہیں یا اولاد علی چاہتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اعمال بھی تمام جو ہے، وہ چاہے نماز روزے کے اعمال ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ، حقوق العباد کے اعتبار سے ہیں، تمام اعمال مولا کی مرضی کے مطابق فرامین کی روشنی میں ہوں، تب وہ شیعہ اہل بیت ہے، تب وہ شیعہ علی ہے۔ اب یہاں پہ بعض روایات میں بڑی سختی سے منع کیا گیا کہ اپنے آپ کو شیعہ نہ کہو، اپنے آپ کو محب کہہ سکتے ہو ورنہ تم جھوٹے ہو جاؤ گے۔ یعنی جب تک انسان پورے دین کو سمجھ کے عمل نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہہ سکتا۔ دوسرے معنوں میں جب تک وہ عادل نہیں ہو جاتا، وہ اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہہ سکتا، یعنی تمام جہتوں سے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اعتبار سے، بلکہ کہے گا تو جھوٹا ہوگا، اور جھوٹے کے پیچھے اگر پھر اگر اس کو نماز نہیں شیعہ ہوگی۔ کہنا ہی ہے، شیعہ کہنا ہی ہے، اور اس کو پتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، تو کسی اور کا شیعہ کہہ لے۔ ہاں جی، بہت بالکل سارے ایسے ہی کردار ہے۔ اور بہت جی بہت سارے کردار ہیں۔ ہاں، جی، تو گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے موسی صاحب شیعہ ہونے کے لیے۔ اور مولا علی کا تو لقب ہے، علی امام المتقین ہے، متقیوں کے متقین، امام ہے، اللہ اکبر، پرہیزگاروں کے اللہ امام ہے۔ اکبر، صحیح اور بات۔ جو بندہ فاسق ہے، اور امام البررہ مولا علی کا لقب ہے، امام البررہ و قاتل الفجر، جو ہے نا حدیث میں ہے کہ علی نیکوں کے امام ہے اور برے فاسق لوگوں سے قتل و قتال اور جنگ کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی توبہ نہیں کرتا، برائی سے باز نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہہ سکتا۔ سلمان و ابو ذر جیسے لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو پھر بھی محتاط ہیں، وہ مقام تواضع میں اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہتے، بلکہ چھٹے امام فرماتے ہیں شیعتنا کونوا زین لنا ولا تکونوا علینا شینا، کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث ننگ و عار نہ بنو۔ اور وہ یہاں تک فرما دیا کہ اگر 1,00,000 کی آبادی ہو اور اس میں، اس 1,00,000 کی آبادی میں ایک شیعہ ہو، باقی سب غیر شیعہ ہوں،
تو سارے اہل علاقہ اس کی پاک دامنی کی، اس کی سخاوت کی، اس کی عبادت کی، ہر خوبی کی گواہی دیں، بس اتنا کہیں کہ یہ جعفر ابن محمد کا شیعہ ہے، ان کی نگاہ میں بس یہ عیب ہو کہ یہ اہل بیت کا شیعہ ہے، باقی کوئی عیب انہیں نظر ہی نہ آئے۔ تو یہ مقصد جو کہنے کا اس مقام پہ ہے وہ یہی ہے کہ شیعہ بننے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اور 24 گھنٹے بچنا ضروری ہے۔ فقط زبان کے 25 گناہ ہیں تقریباً جو ڈیلی لوگ کرتے ہیں، کانوں کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، حرام رزق، بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو انسان ڈیلی طور پہ بیسس پہ کر رہا ہے، گناہ اور وہ کبیرہ کون کون سے ہیں؟ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں؟ ٹائم کم ہو رہا ہے ہمارے پاس قبلہ، گناہ کبیرہ جی اس پہ بات کرنا ہے کون جی کون سے؟ اتنی دیر سے جی بات کر رہے ہیں تو ذرا گناہ کبیرہ ذکر فرما دیں قبلہ۔ جی موسی صاحب، اس پہ تو پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، میں اکثر ریفر کرتا ہوں مجالس میں بھی، اور اکثر جہاں بھی موقع ملے کہ گناہ کبیرہ کتابیں لکھی گئی، آیت اللہ دستغیب کی مختلف لینگویجز میں موجود ہے، اور اسی طرح انسان ان کی ایک لسٹ بنا کے اپنے روم میں رکھے، اپنے بیڈ روم میں، اسٹڈی روم میں، جہاں بھی بیٹھ سکتا ہے، اس کو ڈیلی دیکھے بیسس پہ سونے سے پہلے کہ یہ ان میں سے کوئی گناہ تو مجھ سے نہیں ہو۔ اس کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے، میں مختصر چند ایک بتا دیتا ہوں۔ اس میں جیسے شرک، میں نے کہا اکثر انسان ایمان کے ساتھ شرک کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ نفاق بہت خطرناک گناہ ہے، اسی طرح جو ہے نا غفلت، انسان خدا کے عذاب اور اس کی پکڑ سے غافل ہو جائے، یہ بہت خطرناک گناہ انسان کر رہے ہیں عام لائف میں۔ غضب ناک ہونا، غصے ہونا جہاں شرعی جواز نہ ہو غصے ہونے کا، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ قتل کر دینا ناحق کسی کو، یہ ایسا گناہ ہے، وہ قرآن میں اس میں کہا گیا من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدا فیہا، کہ جو ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے وہ اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اللہ کا غضب بھی ہے، لعنت بھی ہے، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب بھی ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں، یعنی انشاءاللہ ایک ایک گناہ پہ آئیں گے اور اس کی ڈیٹیل بتائیں گے آیات اور روایات کی روشنی میں۔ اور یہاں پہ مصری صاحب اسی طرح دکھاوا میں نے بتایا، اسی طرح اذیت دینا کسی کو، یہ بہت خطرناک گناہ ہے، یہ انسان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتی ہے، نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور یہ اس کے بارے میں جہنم باقاعدہ اس کی روایات اور آیات میں بتایا گیا۔ انسلٹ کرنا، مومن کی عزت جو ہے نا، معصوم فرماتے ہیں حرمت المومن اعظم من الکعبہ، کعبے سے بھی زیادہ احترام مومن کے اس کی بےزتی کرنا، انسلٹ کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حسد بہت بڑا گناہ ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ چغل خوری عذاب قبر لاتی ہے، طہارت کا خیال نہ رکھنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح کسی کا ناحق مال غصب کر دینا، غصب کر لینا مال یا کرسی کو، یعنی ایک حصہ حق نہیں بنتا کسی پوسٹ کا، اس پہ بیٹھ جانا، یہ بہت بڑا گناہ۔ اسی طرح حقوق العباد میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا، انسانوں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا پورا ہے موسوی صاحب، اس کو پڑھا جائے، اس کی مختلف لینگویج میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے۔ جو حق مارا جائے گا مخلوق میں سے جس کا، وہ روز قیامت اس کو حساب دینا پڑے گا، وہ سارے گناہوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل سے اندر تفصیل سے اس حوالے سے بات لاسٹ کریں ٹو گے۔ جی منٹس موسوی صاحب۔ لاسٹ 2 منٹس، جسٹ لاسٹ 2 منٹس، گناہوں سے چھٹکارے کا طریقہ کیسے جان چھوڑا جائے؟ جی عادی گناہ، مختصر لوگ یہ، عادی ہیں۔ جی گناہوں کے لوگ عادی ہو چکے ہیں، اغلب لوگ دنیا میں گناہ عام ہو گئے ہیں، اور گناہوں کو ثواب سمجھا جا رہا ہے، نیکی سمجھ کے، اور نیکی کو برائی سمجھا جا رہا ہے۔ آخری زمانے کی علامتیں، گناہوں سے چھٹکارے کے لیے سب سے پہلے پورے دین کی معرفت ضروری ہے، اور وہ ضروری نہیں کہ آپ کئی سال پڑھیں، چند کتابیں آپ پڑھ لیں، آپ گناہ کبیرہ کو پڑھیں، آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، آپ جو ہے اسی طرح فقہی مسائل میں ایک توضیح المسائل لے لیں، عقائد میں ایک چھوٹی سی کتاب لے لیں جو توضیح المسائل میں بھی ہوتا ہے، چہاردہ معصومین کی سیرت کو پڑھیں تو ان کے اقوال کو دیکھیں، نہج البلاغہ، تو یہ تو پوری دن کی جمالی معرفت، واجبات کیا ہیں، محرمات کیا ہیں، یہ پہلی چیز معرفت ہے، پھر بندہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اس کے بعد حلال رزق کا بڑا دخل ہے۔ تیسری چیز جو ہے نا، ماحول جس میں انسان زندگی گزار رہا ہے اس کا بڑا دخل، اگر فاسق ماحول ہے تو آہستہ آہستہ لاشعوری طور پہ اس برے ماحول کی طرف جائے گا۔ دوست احبابوں کا بڑا دخل ہے کہ آپ کے فرینڈز کیسے ہیں، اچھے ہیں برے ہیں۔ اسی طرح جو ہے
وہ زیارات کی اپنی کر سکتا ہے تو عادت بنائے، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے۔ اور اسی طرح اللہ گناہوں سے بچنے کے لیے آخری بات کر رہا ہوں، توبہ جو ہے مجھ سب توبہ تو نصوح، ہر گناہ سے ایک دفعہ سچی توبہ کرے اور آئندہ عزم کرے کہ ایسے گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، تو یہ میں سمجھتا ہوں ان اللہ یحب التوابین، سچی توبہ ہو گئی تو یہ بہترین اللہ طریقہ ہے روحانی مسئلہ حل ہو گیا، پاکیزگی کے لیے اور گناہوں سے بہت بچنے خوب کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب ہے۔ العالمین۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنی شدید مصروفیات کے باوجود اہل بیت ٹی وی کو اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ناظرین اب سماعت فرما رہے تو استاد حوض علم ہیں جناب آیت اللہ سید نسیم عباس نجوی صاحب کو۔ موضوع ہمارا گناہ کبیرہ تھا، اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ایک ایک گناہ کے اوپر جو ہے وہ بعض ایسے گناہ ہیں جن کو لوگ گناہ کبیرہ نہیں بھی سمجھتے، اس کو ڈیٹیل پروگرامس آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا اور ہماری آپ کی اگلی ملاقات بروز پیر یو کے ٹائم شام 6 بجے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔